اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، میری پیاری خواتین، آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر آیا ہوں بہت اہم مسئلہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے۔ عورتوں کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کون سا زمانہ ہے عورتوں کا، وہ کون سا دور آتا ہے عورتوں کا کہ جس وقت میں ان کو روزہ رکھنا، قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ چیز ہم بتائیں گے، اور دوسری بات ہم یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ مسافرہ عورت ہو، مسافر مرد ہو یا عورت، یا بیمار مرد ہو یا عورت، تو ان لوگوں پر روزہ رکھنے کی اور چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے مگر بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ بیماری والے پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر اس کو حکم یہ ہے، اجازت یہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے مگر اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا بعد میں۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں ہم بتائیں گے، اور کون کون سی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم کب ہوتی ہے اور کفارہ کب لازم ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم اپنی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، عورت کو جب حیض آتا ہے تو حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون ہر مہینے عادی طور پر آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو حیض آ رہا ہے کسی عورت کو یا کسی کنواری لڑکی کو، تو اس حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اگر کسی عورت نے، اب دوسری بات یہ بتا دوں کہ اگر کسی عورت نے سحری کھائی اور صبح حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، سمجھے؟ اب نمبر 2، نفاس والی عورت کو نفاس آ رہا ہے تو نفاس کی حالت میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ بچہ پیدا کرنے کے بعد، بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن تک، وہ 40 دن کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 40 دن تک جو خون اس کو آتا رہتا ہے، کسی کو پہلے بھی رک جاتا ہے لیکن عموماً طریقے سے 40 دن کی مقدار مدت پوری کی جاتی ہے تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس کی حالت میں بھی عورت کو روزہ رکھنا حرام ہوگا، سمجھے؟ اب یہاں پر یہ چیز میں عرض کر دوں آپ سے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا حرام ہے، مگر جو حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں روزے چھوٹے ہیں وہ غیر رمضان میں ان روزوں کی قضا کرنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ جو حیض کی حالت میں روزے چھوٹے، نفاس کی حالت میں روزے چھوٹے، تو جب یہ زمانہ ان کا پورا ہو جائے تو غیر رمضان میں یہ چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا، فرض ہوگا۔ اگر وہ نہ رکھتی ہیں تو گناہ گار کہلائیں گی، جہنم کی مستحق بنیں گی وہ، سمجھے؟ تو اب آگے چلیے، کچھ اور اس میں ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حمل والی کوئی عورت ہے، کسی کو بچہ اس کے پیدا ہونے والا ہے، پیٹ میں اس کے بچہ ہے، حمل ہے، تو اس پر روزہ رکھنا حرام نہیں ہے مگر اس کو اجازت ہے جبکہ اس کو خطرہ ہو، کسی بات کا خطرہ ہو کہ میں یعنی روزہ رکھوں گی تو پانی کم ہو سکتا ہے نا، بچے کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حرام تو نہیں ہے رکھنا اس کو، لیکن ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ میں ایسی عورت پر، حمل والی عورت پر یا دودھ پلانے والی، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے جبکہ خطرہ ہو، سمجھے؟ اب آگے چلتے ہیں کو مسافر، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، بیماری والی بھی بتا دی عورتیں،
سمجھے؟ اب دیکھیے یہ جو مسافر کوئی عورت ہے یا مرد ہے، بیمار کوئی مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ ان صورتوں میں سفر کرتے ہوئے یا بیماری کے ایام میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کر لے، ضروری ہے، لیکن وہ قضا اگر نہیں کر سکتا تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم پیٹ بھر کر ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ ایک بار اور سن لیں کہ سفر کی حالت میں جو ایک روزہ چھوڑا آپ اس کو رکھیے، رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، یا بیماری کے ایام میں جو روزہ چھوٹا اس کو رکھنا ضروری ہوگا، لیکن بیماری ختم ہی نہیں ہوئی تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایک صورت یہ نکالی ہے، بیماری اگر اچھی نہ ہونے پر یہ صورت ہے کہ ایک اس کا کفارہ ادا کریں، یعنی ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب دوسری بات بتا دو، نمبر 2، روزے کی حالت میں سانپ نے ڈسا، جان کا خطرہ ہے، تو روزہ توڑ دے۔ وہ روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا کسی مرد کو یا عورت کو تو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، توڑ دے اور اپنی بیماری کا علاج کرے، جب وہ اچھی ہو جائے یا اچھا ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لے، سمجھے؟ نمبر 3، بوڑھی عورت بھی ڈاکٹر کے مشورے سے، بوڑھی عورت کے لیے بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے اجازت ہے کہ اگر بوڑھی عورت کو کمزوری کا خطرہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے نا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو مرنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا کوئی اور اس کا اندیشہ ہے، کمزوری ستا رہی ہے، تو اس عورت پر بھی اجازت ہے، بوڑھی عورت پر، کہ وہ گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھ سکتی ہے ڈاکٹروں کے مشورے سے۔ نمبر 4، عورت 10 دن اور 10 راتوں میں فارغ ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ دن کا روزہ رکھے اور سحری جب فارغ ہو جائے، مطلب یہ کہ 10 دن اور 10 راتیں جب پوری ہو جائیں اور وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو نہا دھو کر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، سمجھے؟ اب حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز، اب میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ حاملہ عورت اگر کوئی نماز پڑھتی ہے تو حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کی روزے کی وجہ سے، اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے، سمجھے؟ اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سوتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اور کچھ مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا خیال رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔